حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، ہماری زندگی میں ہر آنے والا لمحہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مہلت اور ایک انعام ہے۔ مہلت اس معنی میں ہے کہ بندہ توبہ کر لے، اپنے اعمال کی درستگی کر لے۔ انعام اس معنی میں ہے کہ بندہ مزید نیکیاں کر لے، اپنے اعمال میں کچھ اضافہ کر لے۔ تو بحمدہ تعالی اللہ کا کروڑہا کرم ہوا، اس کا فضل کہ اس نے یہ ماہ مقدس ہمیں ایک بار پھر سے عطا فرما دیا۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، رمضان المبارک معمولی مہینہ نہیں۔ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت نے ایک انسان کے لیے نیکیوں کو آسان بنا دیا۔ گنہگار سے گنہگار شخص، نمازوں کا عادی نہ ہونے والا شخص، ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں وہ مسجدوں کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ جو 4 رکعت پڑھنے کے لیے پریشان ہوتا ہے وہ 20 رکعت کھڑے ہو کر تراویح میں بھی پڑھتا ہے۔ یعنی نیکیوں کو اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں آسان بنا دیا، اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو اپنی اصلاح کے لیے ایک مہینہ عطا فرما دیا کہ بندہ اپنی عادات کو اچھا کر لے، مجھ سے تعلق کو مضبوط کر لے، اور دیکھے کہ میری عبادت میں کتنا مزہ ہے، وہ یہ سب چیزیں اس ماہ میں محسوس کر لے۔ اسی مناسبت سے رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازوں کی مراد رحمتوں کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے، اور سرکش شیاطین جو ہیں ان کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی نیکیاں کرنا آسان کر دیا جاتا ہے، اور منادی غیب سے ندا کرتا ہے کہ اے نیکیوں کے طالب، اے نیکیاں کرنے والے، نیکیاں کر۔ اور گناہ کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ گناہ سے باز آ جا، رک جا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں کرم یہ فرمایا اپنے بندوں پر کہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے، جو جہنم کے دروازے تھے، غضب کے دروازے بند کر دیے، جو شیاطین تھے انہیں جگڑ دیا۔ اب یہ ماحول بنا کر دے دیا، اور کہا کہ اب اس ماہ مقدس میں خوب عبادت۔ اور پھر روایتوں میں ملتا ہے کہ نفل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا گیا، اور پھر فرائض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا تک اللہ بڑھا دیتا اس ماہ۔ آج ہمارا موضوع رحمت الہی ہے، تو اسی مناسبت سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور پہلا عشرہ بھی رمضان کا اللہ نے رحمت بنایا، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا۔ یعنی بندہ رحمتیں حاصل کر لے تو بخشش تک خود پہنچ جاتا ہے، جب بخششیں مل جائیں تو پھر جہنم سے آزادی جو ہے وہ طے ہے۔ تو فرمایا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ یہ رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، رحمت الہی کیا؟ جب اللہ رب العزت اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے، کائنات بنانے لگتا ہے، تو سب سے پہلی عبادت جو عرش کے نیچے تحریر کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی،
کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری، یعنی ہمیشہ میری رحمت ہی غالب رہے گی، میرا غضب پیچھے اور میری رحمت اس پر غالب۔ اب کائنات بن رہی ہے، انسانوں کا وجود ہونا ہے، اور پھر ان کی آزمائشیں بھی ہونی ہیں، انہوں نے بتقاضۂ بشریت خطائیں بھی کرنی ہیں، غلطیاں بھی کرنی ہیں، تو فرمایا پریشان نہیں ہوتا، آنا میری جناب میں ہے، اور میں وہ رحیم رب ہوں کہ میرے غصے سے زیادہ میری رحمت ہے، تو لہٰذا آنا، توبہ کے چند آنسو بہانا، صدق کے دل کے ساتھ شرمندہ ہونا، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اب کائنات کی تخلیق ہو رہی ہے، اور سب سے پہلی عبارت رب یہ لکھ رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ تم نے کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، میں رب ہوں، میں رحیم ہوں، اور میں تمہیں بخش دوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں رحمان آتا ہے وہیں رحیم آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم دیکھتے ہیں رحمان الرحیم میں لفظ واو بھی نہیں رکھا بیچ میں، اور یہ غالب رحمت کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ الرحمن اس میں اللہ کی جلالت کے ساتھ رحمت کا معنی پوشیدہ ہے، الرحیم میں اللہ کی شفقت کے ساتھ رحمت کا معنی موجود، یہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، تو تم نے اپنی رب کی طرف آ۔ اور جو آیہ مقدسہ ہم نے ابھی سنی خطبے میں، تو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ آیہ مقدس فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت اور اس کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ فرمایا وہ رحمت، وہ مغفرت کیسی ہے؟ فرمایا وہ تو زمین و آسمان کو اگر تم نے دیکھنا ہے، اس کی وسعت کو، رب کی رحمت کی وسعت کو، تو فرمایا اس زمین و آسمان کی وسعت کو دیکھ لو۔ اگر تم نے اندازہ کرنا ہے کہ اس کی رحمت کیسی ہے، تو فرمایا پھر اس زمین و آسمان کی وسعت کو تم دیکھ لو۔ یہ سمجھنے سمجھانے کی لیے مثال پیش کی کہ اس مغفرت اور رحمت کی طرف دوڑو کہ وہ مغفرت اور وہ رحمت، وہ جنت، فرمایا اس کی پیمائش اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، اس کو تم موازنہ کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا یہ دیکھ لو، یہ زمین آسمان تمہارے طرف، کتنا بڑا گیپ اس کے درمیان ہو۔ فرمایا اتنی رحمت تمہارے رب کی ہے، اتنی رحمت۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ گناہ کرے اور اس کے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں، پھر وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو اللہ رب العزت اس کے ان تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے، یہ اس کی رحمت۔ فرمایا اگر تمہارے گناہ سمندروں کے جھاگ کے برابر ہو جائیں، اور پھر تم رب کی رحمت میں استغفار کر لو، توبہ طلب کرو، تو اللہ تمہارے ان سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف فرما دے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے سمندر کے جھاگ کتنے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس زمین و آسمان کو گناہوں سے بھرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ مثال دی، فرمایا کہ تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں مگر یہ تمہارے گناہ اتنے بلند نہیں ہو سکتے کہ زمین و آسمان کو تم بھر دو۔ فرمایا بالفرض اگر تمہارے گناہ اتنے بھی ہو جائیں کہ زمین سے آسمان تک بھر جائیں، سمندروں کے جھاگ کے برابر ہو جائیں، تو فرمایا مگر تم نے میرے حضور آنا ہے، مغفرت طلب کرنی ہے، میری رحمت تمہارے تمام گناہوں کو دھو ڈالے، تمام گناہوں کو۔ یہ ہے رب کی رحمت۔ اور سنیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 100 حصے۔ فرمایا ایک حصہ اللہ نے اپنی رحمت کا اس دنیا میں رکھ دیا۔ کتنا حصہ رکھا؟ ایک حصہ۔ اور اس ایک حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو آپسی تعلقات ہے، آپسی محبت ہے، ماں باپ کی بچوں کے ساتھ محبت ہے، بچوں کی والدین کے ساتھ محبت ہے، اسی طرح جو بھی محبتیں آپ کو نظر آتی ہیں، بہائم کی محبتیں ہیں کہ جانور کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ محبتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ وزن دار جانور جب اپنے بچے کو پیدا کرتے ہیں تو پاؤں سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کہیں اس بچے پہ نہ پڑ جائے۔ فرمایا یہ ساری شفقتیں ہیں، یہ ساری محبتیں ہیں۔ فرمایا اس 100 حصے جو کیے اللہ نے رحمت کے، اور پھر ایک حصہ جو اس دنیا میں رکھا ہے، فرمایا یہ اسی حصے کی اثرات تم دیکھ رہے، یہ اسی حصے کے نظارے ہیں جو تمہارے سامنے۔
کہ وہ ایک حصہ رحمت کا جو اللہ نے رکھ دیا، وہ رحمتیں اتنی محبتیں بانٹ رہی، اور اتنی محبتیں کہ ماں اپنی جان تک اپنے بچوں کے لیے قربان کرتے تھے۔ ہم جس سے محبت کرتے اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کرتے تھے۔ فرمایا یہ ایک حصہ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 99 حصے؟ فرمایا وہ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ قیامت کے دن اس کا اظہار تمہارے ساتھ فرمائے۔ کس دن فرمائے گا؟ قیامت کے دن وہ 99 حصوں کی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوگا، اور پھر وہ جو بخشش عطا فرمائے گا قیامت کے دن، وہ اسی 99 حصے میں جو رحمتیں ہیں وہ۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت، یہ اللہ رب العزت کی رحمت۔ اللہ رب العزت کس قدر رحیم، کس قدر مہربان، کس قدر شفیق۔ اور اس کو اگر لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تو رحمتیں ندائیں دے رہی ہیں، اور ہم ہی ہیں جو اپنی زندگی کو غفلتوں میں گزار رہے ہیں۔ ہم اس کے حضور حاضر نہیں، ہم اس لذت، اس چاشنی کو محسوس نہیں کر پا رہے جو اللہ رب العزت کی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جو اس کا تعلق ہے اپنے بندوں کے ساتھ، ہم اس کو نہیں محسوس کرتے۔ اور پھر کتنی رحمت، کتنی اس کی نوازشات کہ ہم صبح سے شام تک اس کی معصیت میں زندگی گزارتے، ہم غفلتوں میں زندگی گزارتے، ہم اذان کی آواز کانوں میں آنے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے، ہم اس کی حدود کو سمجھتے ہوئے پامال کرتے، مگر اللہ رب العزت کی رحمت کہ ہم سے اللہ کی جو انعامات ہیں، جو اس کی نوازشات ہیں، وہ ہم سے نہیں رکتی۔ یہ سورج جو ہمارے سروں پہ بلند ہے، یہ اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم میرے معصیت زدہ لوگوں کے گھروں میں روشنی نہیں ڈالنا۔ جب یہ سورج نکلتا ہے تو جس طرح نیکوں کے گھر کو روشن کرتا ہے، اسی طرح گناہگاروں کے گھر کو بھی روشن کرتا ہے۔ جب یہ برسات برستی ہے، یہ ہوائیں چلتی ہیں تو سب کو فیضیاب کرتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کہ اللہ رب العزت اپنے انعامات کی بارش ان نافرمانوں سے بھی نہیں روک کہ یہ ہے تو میرا بندہ، اور میں نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول رکھے، میں نے اس کو کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو ممکن ہے کہ یہ کسی روز میرے دربار میں آئے گا اور استغفار کرے گا، اور میں رب اس کی بخشش کر دوں، تمام گناہوں کو معاف۔ کیسا رحیم رب! فرمایا کہ جب یہ بخشش طلب کرے گا گناہوں بھری زندگی سے میرے حضور آ کر، تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ کتنی بڑی رحمت کہ گناہ کرتے رہے، زندگی برباد کرتے رہے، مگر جب احساس ہوا، اللہ کے حضور حاضر ہوئے، توبہ استغفار کی، اللہ رب العزت نے نامہ اعمال سے تمام گناہوں کو مٹا دیا۔ اور اگر توبہ میں شدت تھی، اخلاص انتہا درجے کا تھا، اللہ کی خاص رحمت توجہ ہو گئی، متوجہ ہو گئی آپ کی طرف، تو فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن کی آیت، کہ ہم ان کی نیکیوں برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے، ہم ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے۔ یہ ہے رب کی رحمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور بہترین مفہوم رب کی رحمت کا جو حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے منظر پیش کیا صحابہ کو، اور بتایا کہ رب کی رحمت کتنی وسیع، زندگی کے کسی حصے میں بھی اللہ کی جناب میں حاضر ہوا جائے تو وہ رب تمہیں مایوس نہیں لوٹائے گا، بلکہ ملا رومی علیہ رحمہ، مولانا رومی علیہ رحمہ نے بڑی زبردست ایک بات لکھی، فرمایا کہ ایک کافر شخص ایک بت کے سامنے، اپنے صنم کے سامنے رات بھر پکارتا رہا، صنم صنم صنم، یا صنم یا صنم یا صنم۔ ہم ذکر کرتے نا، یا اللہ 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 کرتے نہیں کرتے؟ اب وہ بھی تسبیح پڑھ رہا ہے آگے، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، مگر جب شدت ہوئی، نیند کی جھونکا آیا، تو اب یا صنم کی جگہ یا صمد آ گیا، یا صمد۔ اب جو ہی یا صمد کا لفظ آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے جبرائیل، نواز دو اس کو، جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو۔ عرض کی یا الہ العالمین، بے توجہی میں، نیند کے غلبے میں سے تجھے پکارا، در حقیقت تو اس صنم کو پکار۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات بھر اس کو جانتے بوجھتے سنم سنم کہہ کر پکار رہا ہے، اس نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، اگرچہ اس نے بے دہانی میں میرا لفظ لیا، میرا نام لیا، جاؤ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر۔ یہ رب کی رحمت۔ اگر غفلت کے ساتھ بھی اس کو پکار لیا جائے، بلکہ ایک اور مفہوم ملتا ہے ہمیں حدیث اس حوالے سے کہ فرمایا جو ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، یہ جو زور زمین پر مجالس ہو رہی ہوتی ہیں، محافل ہو رہی ہوتی ہیں ذکر کے حلقے، تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اپنے پروں، اور اللہ کی رحمتوں میں آ جاتی ہیں یہ محافل جہاں پر اللہ کا، اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو جب اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ ملائکہ تم کہاں گئے تھے؟ فرمایا ہم ایک ایسی جماعت میں گئے تھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا کیا مانگ رہے تھے؟ تو اس سے جنت مانگ رہے تھے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا دے دو، جنت بھی دے دو اور جہنم سے پناہ بھی دے دو۔ عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، وہ بھی ایسے ہی بیٹھ گیا، اس محفل میں اس کا ارادہ نہیں تھا اس مجلس میں بیٹھنے کا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو ایسے ہی بیٹھ گیا وہاں آ کر، تو فرمایا اس کو بھی نواز دو، ان کے صدقے اسے بھی عطا کر دیا جائے جو دانستہ طور پر نہیں آیا، گزر رہا تھا، یوں ہی اس محفل میں بیٹھ گیا۔ تو یہ ہے ہمارے رب کی رحمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کی مجلس میں آتے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے جاتے وقت جب ان کی عمر پوچھی تو تقریباً 96 ایئرز ان کی عمر تھی، 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ بڑھاپے کا یہ حال تھا کہ بھویں جو ہیں وہ آنکھوں کی طرف آ گئی تھی جھک کر، سفید، اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے رسول خدا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے، اور حضور جان کائنات علیہ السلام جو ہماری تربیت کرنے آئے، جو ہمیں حسن سکھانے آئے اخلاقیات کا، حضور علیہ السلام ممبر سے اٹھ کر ان کو سنبھالتے ہیں اور خود ان کو سہارا دے کر اپنے قریب کرتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ تو وہ اپنی اس کمزور آواز میں عرض کرتے ہیں کہ ساری زندگی غفلتوں میں گزری، ساری زندگی، مگر آج آپ کے کوئی صحابی ملے، انہوں نے مجھے کچھ باتیں سمجھائیں تو مجھے کچھ سمجھ میں آیا، اور اب میں آپ کی جناب میں آیا ہوں کچھ عرض کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بیان کیجئے آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ میرے بازو میں اتنی قوت نہیں ہے کہ میں جو ہے محنت مزدوری کروں، مال کماؤں اور پھر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کروں، اور نہ ہی جو ہے ان بازوؤں میں اتنی قوت ہے کہ میدان جہاد میں جہاد کروں، اور نہ ہی اب اس جسم میں اتنی طاقت ہے کہ میں بڑی بڑی عبادتیں کروں۔ عمر کے اس آخری حصے میں کچھ بات سمجھ آئی اور اب آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں یہ سوال لے کر کہ اب میرے پاس کچھ نہیں، کیا اس کنڈیشن میں بھی اللہ رب العزت مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا؟ نہ جسم میں طاقت، نہ بازوؤں میں قوت، اور عمر کا آخری حصہ۔ حضور علیہ صحابہ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ان کی باتیں سن کر، اور پھر حضور علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ اے بندے، اللہ رب العزت کی دین اسلام کے لیے جہاد کرنے والے نوجوانوں کی کمی تھوڑی ہے، اور نہ ہی اللہ کو ہمارے مالوں کی ضرورت ہے کہ اس کی جناب میں کوئی صدقہ و خیرات کیا جائے، اور نہ ہی ہماری عبادات اللہ کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں، یہ تو عبادات ہمیں نفع دیتی۔ اگر آپ اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، اللہ تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما، اور پھر وہ شخص کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے۔ یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت کی وسعت جو حضور نبی کریم علیہ السلام ان کو بیان فرما رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ آپ عمر کے کسی حصے میں بھی آئے ہیں، آئے صدق کے دل کے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت آپ کو قبول فرمائے اور گناہوں کو بخش دے۔ اور ایک رحمت کا منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، 99 رحمتیں اس نے قیامت کے دن اٹھا کے رکھی، ایک رحمت جو 100 حصے کی اپنی رحمت کے، ایک حصہ دنیا میں رکھ دیا، اور 99 حصے اس کے پاس۔ 99 حصوں کا منظر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شخص کو اپنی رحمت کی چادر میں لے گا،
رحمت کی چادر، اور رحمت کی چادر میں لے کر اس سے پوچھے گا بندے سے کہ تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اب خلقت سے چھپا ہوا ہے وہ شخص اللہ کے جناب میں، اور اللہ اس کے اس چھوٹے گناہوں کو اسے یاد دلا رہا ہے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ وہ عرض کرتا جائے گا، اعتراف کرتا جائے گا، یا الہ العالمین مجھ سے یہ گناہ بھی ہوا، مجھ سے یہ گناہ بھی ہوا، مجھ سے یہ گناہ۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم جانتے ہو اب میں کیا کرنے لگا ہوں؟ وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین میں نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں ان گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے لگا ہوں۔ کیا کرنے لگا ہوں؟ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص جملہ سنے گا تو یعنی یہ اپنے بڑے گناہوں کو یاد دلانے لگے گا۔ جب یہ دیکھے گا کہ اللہ کی رحمت اتنی کہ میرے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا جا رہا ہے، تو اب یہ بھول جائے گا کہ بارگاہ الہی اپنے بڑے گناہ یاد دلانا شروع کر دے گا، اور اس کی اس کیفیت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ خود اپنے بڑے گناہوں کو یاد دلائے گا کہ اللہ میں نے وہ گناہ بھی کیا، وہ گناہ بھی کیا، وہ گناہ بھی کیا۔ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ یہ ہے ہمارے رب کی رحمت۔ فرما دیا کہ تم نے اپنے رب کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی رحمت، اپنے رب کی رحمت سے ہم نے مایوس نہیں ہو۔ تو رحمت کا عشرہ ہے، دل کھول کر اللہ رب العزت سے مانگیے، اس کی رحمتیں، اس کی بخششیں، اس کے انوار و تجلیات سب برس رہے ہیں اس ماہ مقدس۔ جس قدر ممکن ہو اپنے رب کے جناب میں کچھ وقت نکالیں، کچھ وقت نکالیں۔ میں نے کہا نا کہ یہ ماہ مقدس نیکیوں کے لیے آسان کر دیا گیا، نیکیوں کے لیے آسان۔ تہجد میں اٹھنا ہم سب کے لیے مشکل ہے ڈیلی، مگر اب تو سب اٹھ رہے ہیں کیونکہ سحری کرنی ہے انہوں نے اور روزہ رکھنا ہے۔ تو اب اگر اس وقت میں 2 نفل بھی پڑھ لیے جائیں اللہ رب العزت کے حضور، نفل تہجد کی نیت سے، تو ممکن ہے کہ یہ 30 دن کی جو پریکٹس ہے وہ آپ کے پورے سال بھر کے لیے کام آ جائے۔ کچھ وقت اپنے لیے نکالیں۔ اچھا، ان وقتوں میں مساجد بھی کھلی ہوتی سحری کے اوقات، تو اگر پتہ ہے کہ گھر میں وقت نہیں مل پا رہا تو مسجد آ جائے، 10 منٹ، 15 منٹ، 5 منٹ، جو وقت میسر ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے اپنا ایک خاص وقت نکالے۔ اور یہ جو رحمت و برکتوں کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کی رحمتوں کو سمیٹ لیجئے۔ اللہ رب العزت کی جناب میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس اپنے عشرہ رحمت، اس رمضان کے عشرہ رحمت سے حصہ خاص عطا فرمائے۔ ہماری جس قدر کوتاہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، خامیاں ہیں، سب کو دور فرمائے، اور ہم سب کے لیے بخششوں کے پروانے عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب